وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. اب چلتے ہیں پارہ نمبر 19 خلاصہ. وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی، یعنی وہ لوگ، پہلے پارہ دیکھیے 18 پارے کو دیکھیے تو قد افلح المومنون تھا، اور 19 پارے میں اس کا اپوزٹ ہے. گویا کہ اللہ سے ملنے کا یقین ہونا یہ ہمارے اعمال کو سیدھا کر دیتا ہے. یہ پارہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 21 سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس سورت کے ساتھ ہی اس میں سورۃ شورى ہے. پوری سورت بہت چھوٹی چھوٹی آیتوں والی سورت ہے، اور اسی طرح سے اس میں پھر سورۃ نمل کا ابتدائی حصہ ہے جو کہ آپ کو ملتا ہے، اور آپ اس کے اینڈ تک 59 آیت پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے کے مین پوائنٹس. سب سے پہلے اللہ کے رسول کے ساتھ ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ اس پارے کے شروع میں بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شکوے کی جو قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے. آیت 30 وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. ذرا سا سوچئے، امید تھی سفارش کی، لگ شکایت گئی. تو آج ہی نیت کیجئے کہ ہم نے ہدایت کے لیے اس قرآن کو پڑھنا ہے، کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا، اور اسی طرح سے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے. بلغ کا لفظ آتا ہے کہ پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو اللہ نے آپ کو دیا، یعنی جس مشن پہ اللہ کے نبی نے زندگی گزاری آپ نے میں نے بھی اسی پر گزارنی ہے انشاءاللہ تعالی. رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور وہ راستہ عبادات کے ساتھ، معاملات کی اصلاح کے ساتھ، عقیدے کی اصلاح کے ساتھ گزرتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا ہے. پھر اس میں ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو سورۃ شورى میں حضرت موسیٰ کا فرعون سے معاملہ پڑتا ہے، تو انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا. بہت طویل قصہ ہے ادھر، بیسیکلی قصہ موسیٰ اور فرعون، سورۃ شورى میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اگر کبھی وقت کے حکمرانوں کے سامنے بھی حق دینا پڑے تو نرم زبان، میٹھی بات، حق کو بیان کرنا، حق کو نہیں توڑنا موڑنا، اور سب کچھ کر کے بھی حضرت ابراہیم اور باقی انبیاء کرام کی طرح دعائیں مانگنی ہے. کس کی؟ خطاؤں کی، معافیوں کی طمع کرنی ہے. نوٹ کر لیجئے سورۃ شورى آیت نمبر 82 سے آگے حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں یہ دعا آتی ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی بخشش چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بخش دے. وَالَّذِي يَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ آیت 82 سورۃ شورى. پھر اللہ کے بندوں کو ظلم سے نجات دلانا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے ایک پوری کمپین چلائی جس کا ذکر سورۃ شورى میں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، جیسا کہ تعلق انبیاء کرام کا ہمیں اس صورتوں میں دکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، رب کی طرف دعوت دینی ہے، اور پھر ہر بات پہ اجر کی امید اللہ سے رکھنی ہے. انبیاء کرام کی دعوت کا یہ خلاصہ تھا. لکھیے آیت 127 سورۃ شورى وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. میں تم سے اس کام پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا کیونکہ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. اللہ ہمیں بھی اسی ذیل کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق دے. بھاؤ تو کر کے، گھنٹے ناپ کر، پیسوں کی باتیں کر کے دین سکھانے والے کبھی سچا اور مخلص دین نہیں دیں گے آپ کو، الا یہ کہ وہ اس پہ اسائن کر دیے جائیں.
ضرورت اس بات کی کہ اپنے اس کام کو پیسوں سے الگ رکھیے، اس کے پیسے لے لیے تو پھر پیچھے آپ کے دامن میں کیا رہ جائے گا۔ پھر اسی طرح سے اگلی بات کیا ہے کہ امانت دار بننا ہے، با امین امانت دار بننا انبیاء کرام کی صفت تھی، اور اس صورت میں آپ خاص طور پہ قصہ شعیب جب پڑھتے ہیں، اور وہ قصہ آپ کو 176 سے لے کر آنورڈ رکوع میں ملتا ہے، کہ جس میں قوم شعیب مالی کمی بیشیوں کا شکار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں سکھا دیا کہ مال تو ادھر رہ جائے گا، تم میرے پاس آؤ گے تو تمہیں اس وقت جواب دینا پڑے گا مجھے۔ اور اسی طرح ایمان والوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھنے کی بات ہے، عاجز رہیے، بی ہمبل، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 215 سورۃ شورى۔ گویا کہ نیک لوگوں سے، غریب لوگوں سے، عاجز لوگوں سے عاجزی کے ساتھ رہیے۔ ہم ان پہ روب ڈالتے ہیں اور اکڑتے ہیں، اور بڑوں کے سامنے ہم ایسے بھیگی بلیاں بن کر جی حضور کرتے ہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ برائی کو بھلائی سے بدلنا، دیکھیے مستقل ہر پارے میں آپ یہ جملہ پڑھیں، لوگوں کی برے رویوں کے ساتھ تم اچھے رکھو۔ انبیاء کرام کی دعوت کی کامیابی اسی سے تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ان کے رویوں کے مطابق نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے اخلاق کے مطابق کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور فرما برداروں میں سے بن کے رہنا ہے، اور پھر اصلاح کا کام کر کے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کو بھی دین کا پیغام دینا ہے، سورۃ شورى آیت 215 میں۔ پھر سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایک چیونٹی کے نام پر یہ سورت دے کر سکھاتے ہیں کہ اللہ چاہے تو اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق سے بھی ایسا کام لے لے۔ سورۃ نمل میں بنیادی طور پہ حضرت سلیمان کا قصہ ہے، چیونٹیوں کی باتیں ہیں، پھر ملکہ سبا کا قصہ شروع ہوتا ہے، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا کچھ ذکر ہے، حضرت صالح کا بھی ذکر اس صورت میں آتا ہے۔ تو اس سارے کو پڑھنے کے بعد ہم یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی بات سمجھنے والا بنا دے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سلامتی ہے ان کے ان نیک بندوں پہ جن کو اس نے چن لیا، اور اللہ ہی بہتر ہے ان ساری چیزوں سے جس کو لوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ عمل کی باتیں اس پارے کو پڑھنے کے بعد عباد الرحمن کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ذریعے سے سکھا دی۔ اور آخری رکوع جو سورت فرقان کا تھا، اس میں سے اپنے لیے عمل کے نقطے لینے ہیں کہ اگر ہم اپنے اندر یہ خوبیاں ڈالیں گے تو امید ہے کہ ہمیں بھی اللہ اپنا بندہ کہے، اور اسی طرح سے قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس جانا ہے انشاءاللہ۔ اس پہ آگے ان قریب ہم کچھ اور بھی سنیں گے تاکہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کر سکیں اور شعوری طور پر قرآن کے نور سے منور ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اس پارے کے ساتھ، فرقان 74، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، عطا فرما ہمارے شوہروں یا بیویاں، ازواج مراد ہے، اسپاؤسز، اور ہماری اولادوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ دو لفظ خوبصورت ہیں، قرۃ اعین۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنتے ہیں اولاد اور گھر والے؟ آپ اپنے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچے اور ہمارے شوہر یا ہماری بیویاں اتنی نیکیاں کریں، بھاگ بھاگ کر تیرے رستوں میں دوڑ دوڑ کر کام کرے کہ ان کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں پانی آ جائے، اور جب آنکھ گیلی ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور متقیوں کا امام بنا دے۔ اس پہ تو ہمارا بچوں کا کورس چل رہا ہے۔ ابھی بھی آپ میں سے جو اپنے بچوں کے لیے نیکسٹ سیمسٹر کے لیے انفارمیشن لینا چاہیں تو ویب سائٹ پہ جائیے nurulquran.com/courses، تو اس میں رائٹیس لیڈرز کے نام پر
یہ ایک آن لائن کورس ہے، اور اسی پروجیکٹ کو ہم آن سائٹ پہ الحمدللہ قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ بھی لے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 19۔